بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے 3 امریکی ریاستوں کے بعد چوتھی ریاست نیو اڈا میں بھی کیس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی ریاست جارجیا اور مشیگن میں عدالت نے صدر ٹرمپ کی ٹیم کے الزامات کو رد کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ قانونی ووٹ گنے تو میں تاریخی کامیابی حاصل کر چکا ہوں۔ ڈیموکریٹس الیکشن چوری نہ کرتے تو میں جیت جاتا۔ صدر ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ الیکشن میں ملی بھگت سے دھاندلی کی گئی، مجھے دھوکہ دہی کے ذریعے جیت سے باہر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن امریکہ کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ ٹرمپ انتظامیہ کے اسرائیل نواز اقدامات پر خط تنسیق نہیں پھیریں گے اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت اور گولان کی چوٹیوں پر ان کی خود مختاری تسلیم کرنے ایسے فیصلوں کو برقرار رکھیں گے۔ جو بائیڈن صدر کی حیثیت سے امریکہ کو وہاں سے پیچھے نہیں لے کر جائیں گے جہاں مسٹر ٹرمپ لے کر گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خواہ یہ یروشلم ہے، گولان کی چوٹیاں یا معاہدہ ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری تشویش بعض عرب حلقوں بالخصوص اپنے فلسطینی دوستوں اور بھائیوں سے متعلق ہے۔ اگر وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ صدر جو بائیڈن اپنے پیشرو مسٹر ٹرمپ سے مختلف ثابت ہوں گے تو میرے خیال میں انہیں یقینی طور پر مایوسی ہوگی۔ برطانیہ میں ہونے والی نئی طبی تحقیق میں یہ رزلٹ سامنے آیا ہے کہ کرونا مریض کے پھیپھڑوں پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ وبا کی چند منفرد خصوصیات بھی دریافت ہوئی ہیں۔ برطانیہ میں کنگز کالج انٹرنیشنل فار جینیٹک انجینئر اینڈ بائیولوجی کی مشترکہ تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ کرونا مریض کے پھیپھڑوں کے نظام کو بری طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ ریسرچ کے لیے ماہرین نے فروری اور اپریل کے دوران کرونا سے جاں بحق ہونے والے 41 مریضوں کا جائزہ لیا۔ ماہرین نے یہ بھی دیکھا کہ نظام تنفس کے ٹیشوز فائبروٹک میٹیریل میں تبدیل ہو گئے۔ تحقیق کے دوران 90% مریضوں میں کرونا کی 2 نئی خصوصیات بھی دریافت ہوئی ہیں۔ ایک، پھیپھڑوں کی شریانوں اور رگوں میں بلڈ کلاٹنگ بہت زیادہ دیکھی گئی، جبکہ دوسری بڑے سنگل خلیات میں مختلف خلیات کا مل جانا ہے جس سے ورم اور بلڈ کلاٹس کا سامنا ہوتا ہے۔ سعودی عرب نے تمام ایئر لائنز کو عمرہ زائرین اور وزٹ ویزا کے مسافروں کو ملک لانے کی اجازت دے دی ہے۔ جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن کا اجازت کے حوالے سے تمام ایئر لائنز کے لیے باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کرونا وبا کے دوران عائد پابندیوں کے بعد غیر ملکی ایئر لائنز کو سعودی عرب کی جانب سے پہلی بار آپریشن کی اجازت دی گئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی الیکشن پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا تماشا ہے، ایک کہتا ہے کہ یہ امریکی تاریخ کا سب سے زیادہ دھوکے والا الیکشن ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ صدر جو ابھی صدارت میں موجود ہے۔ جبکہ دوسری طرف صدر کے حریف کہتے ہیں کہ ٹرمپ الیکشن میں دھاندلی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے امریکہ کے انتخابات اور جمہوریت۔ جبکہ ایرانی صدر حسن روحانی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کون جیتتا ہے، اگلی امریکی انتظامیہ کی پالیسیاں اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم امریکہ سے پابندیاں نہیں، احترام چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کرونا کے دور میں بھی ایران پر پابندیاں لگائیں۔ اب کوئی بھی جیتے، بالآخر ایرانی لوگوں کے آگے ہتھیار ڈالنے ہی ہوں گے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے رزلٹ سامنے آنے کے بعد ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن جیت کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں اور ان کی پوزیشن مزید بہتر ہو رہی ہے۔ امریکی عہدہ صدارت پر برجمان ہونے اور وائٹ ہاؤس کا مہمان بننے کے لیے صدارتی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ جو بائیڈن نے 264 اور ریپبلکن امیدوار صدر ٹرمپ نے اب تک 214 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس طرح جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے صرف 6 ووٹ درکار ہیں، جبکہ 17 الیکٹورل حلقوں میں وہ آگے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹس نے ریاست ایریزونا میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جہاں سے 2016 کے انتخابات میں
صدر ٹرمپ کامیاب ہوئے تھے۔ عدالتی لڑائی کے لیے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی چندہ مہم جاری ہے۔ صدر ٹرمپ انتخابات میں دھاندلی اور الیکشن کو فراڈ قرار دینے سے متعلق اپنے بیانات میں شدید تنقید کی زد میں ہے۔ جارجیا کی ریاستی عدالت نے صدر ٹرمپ کی گنتی روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دوسری طرف مشیگن کی ریاستی عدالت نے بھی صدر ٹرمپ کمپین کی طرف سے ریاست میں ووٹوں کی گنتی کا عمل روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ آج کی رات تک واضح ہو جائے گا کہ صدر ٹرمپ اگلے 4 سال کے لیے صدر امریکہ ہوں گے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ کا بیان کسی بھی صدر کا سب سے غیر ذمہ دارانہ بیان تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے عدالت میں دائر کردہ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم کو ووٹوں کی گنتی کے دوران مناسب رسائی حاصل نہیں ہے۔ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے ہزاروں ووٹوں کی گنتی بھی باقی ہے۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں اور درجنوں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ریاست مشیگن میں صدر ٹرمپ کے حامیوں نے احتجاج کے دوران پولنگ اسٹیشن پر دھاوا بول دیا اور ووٹوں کی گنتی بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی لندن سے 7 ماہ بعد پاکستان واپسی ہو گئی ہے۔ جہانگیر ترین شوگر کمیشن رپورٹ آنے کے بعد 7 ماہ سے برطانیہ ہمشائر کاؤنٹی ہوم میں مقیم تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ جہانگیر ترین خان کا نام بھی چینی بحران اور سبسڈی رپورٹ میں آیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے موقف اختیار کیا تھا کہ چینی اسکینڈل میں ملوث جو بھی ذمہ داران ہے سب سے قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ ایسے حالات میں جہانگیر ترین خان کا پاکستان واپس آنا معنی خیز ہے۔ چائنیز وزیر خارجہ لی نے چائنا امریکہ تعلقات کو صحیح راستے پر آگے بڑھانے پر زور دیا ہے۔ لی نے کہا کہ صدر کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے اور اس کا نتیجہ ابھی تک معلوم نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چائنا امید کرتا ہے کہ صدارتی دوڑ بغیر کسی رکاوٹ اور ہموار طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ لی نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے چائنا کا نقطۂ نظر واضح اور مستقل ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے مابین اختلافات ہیں تاہم دونوں کے درمیان مشترکہ مفادات اور تعاون کی گنجائش بھی موجود ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی امریکی حکومت چائنا کی جانب تعاون کا ہاتھ بڑھائے گی۔ آسٹریلیا میں 13 سالہ لڑکی آئی پیڈ استعمال کرتے ہوئے موت کے منہ میں چلی گئی۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں آئی پیڈ کی ضرورت سے زیادہ استعمال نے 13 سالہ لڑکی کی جان لے لی۔ لڑکی کو ایک دورہ پڑا جس میں مبتلا ہونے کے بعد 1 ہفتے بعد اس کی موت واقع ہوگی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے ایک خطرناک دماغی دورہ پڑا ہے جس کی بڑی وجہ آئی پیڈ کا زیادہ استعمال اور نیند کی کمی ہے۔ دنیا میں سب سے لمبے بال رکھنے والی 18 سالہ لڑکی نیلا نشی پٹیل نے تیسری بار اپنا ہی عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارتی ریاست گجرات کے علاقے مداسا سے تعلق رکھنے والی لینا نشی نامی لڑکی نے اس سے قبل 2018 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا، جس کے بعد انہوں نے اگلے سال پھر اپنا ہی ریکارڈ برابر کیا۔ گزشتہ برس نیلا نشی کی عمر 17 سال جبکہ ان کے بالوں کی لمبائی 6 فٹ 2 انچ تھی۔ اس سے قبل دسمبر 2018 میں جب ان کی عمر 16 سال تھی تو ان کے بال 5 فٹ 6 انچ لمبے تھے۔ اب تیسری بار سال 2020 میں جب نیلا نشی 18 برس کی ہوئی تو انہوں نے سب سے لمبے بال رکھنے والی نوجوان لڑکی کا اعزاز اپنے نام کرتے ہوئے ایک بار پھر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام درج کروایا ہے۔ لینا نشی نے بتایا کہ 6 سال کی عمر میں ان کے بال غلط کٹ گئے تھے جس کے بعد انہوں نے بال نہ کٹوانے کا فیصلہ کیا اور وہ گزشتہ 12 سال سے اپنے بال نہیں کٹوا رہی۔ انہوں نے کہا کہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے بال زمین کو چھوتے ہیں جس کے باعث انہیں اونچی ہیل پہننا پڑتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں کار کے ایک حادثے نے دیکھ والوں کے دل دہلا دیے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اینڈریو کالج ہاسپٹل چیپل کے قریب کار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر چرنگی سے ٹکرا کر ہوا میں اڑتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔
اس واقعے کے نتیجے میں کار کو شدید نقصان پہنچا جبکہ ڈرائیور کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کار 100 فٹ بلندی پر اڑتی ہوئی نزدیک قائم اسکول کی دیوار سے جا ٹکراتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ گوجرانوالہ جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا اور انتظار ہے کہ وہ کب ثبوت پیش کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت نون لیگ نے جنرل باجوہ یا جنرل فیض کا نام نہیں لیا تھا۔ اے پی سی میں یہ بحث ہوئی تھی کہ الزام صرف ایک ادارے پر لگانا چاہیے یا پوری اسٹیبلشمنٹ پر لگانا چاہیے، جس پر فیصلہ ہوا تھا کہ نام اسٹیبلشمنٹ کا لیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا اور انتظار ہے کہ وہ کب ثبوت پیش کریں گے، لیکن نواز شریف کی تقریر میں جب براہ راست نام سنے تو انہیں بھی دھچکا لگا تھا، کیونکہ عام طور پر ہم جلسوں میں اس طرح کی بات نہیں کرتے اور ہمارا ایجنڈا ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں طے پانے والی قرارداد پر واضح ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ڈی ایم یہ نہیں چاہتی کہ فوجی قیادت عہدے سے دستبردار ہو جائے۔ یہ نہ تو ہماری قرارداد میں مطالبہ ہے اور نہ ہی یہ ہماری پوزیشن ہے۔ جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے تو وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے واضح اور ٹھوس ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں مقروض پاکستان ملا، ہر دوسرے ملک کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایسا ملک بنے جسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ عمران خان نے حسن ابدار ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان کے سفر میں ریلوے کا بہت اہم مقام ہے، کیونکہ یہ عام اور غریب آدمی کی سواری ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے انگریز کے دیے گئے ریلوے نظام کو ترقی نہیں دی بلکہ اس میں بھی 50 کلومیٹر پٹری کم کر دی۔ پاکستان میں پہلی بار ریلوے میں سب سے بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ ML1 بننے کے بعد کراچی سے لاہور کا سفر صرف 7 گھنٹے رہ جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پاکستان ایسا ملک بنے جسے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں اور قرضے نہ مانگنے پڑیں۔ بدقسمتی سے ہمیں مقروض پاکستان ملا تھا، لیکن اب معیشت اٹھنی شروع ہو چکی ہے اور تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان میں جس کا جو بھی مذہب ہے سب برابر کے شہری ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایسا ملک بنے جہاں باہر سے لوگ سیاحت اور مذہبی زیارتوں پر آئیں۔ اگر ہم صرف اپنی سیاحت کو ترقی دے لیں تو ہمیں کبھی باہر سے چاہے IMF ہو یا کوئی ملک اس سے قرضہ نہ مانگنا پڑے۔ وزیر اعظم نے شیخ رشید کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ جب 24 سال پہلے میں سیاست میں آیا تھا آپ اتنے ہی نوجوان لگ رہے تھے جیسے 24 سال پہلے تھے۔ اس پر شیخ رشید کی باتیں کھل اٹھیں اور وہ ہنسنے لگے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔